بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کتاب الجنہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے یا اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو انما الاعمال بالخواتیم کا ہے، یعنی اگر انسان کی موت نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا۔ ایک انسان مسجد میں گھر سے وضو کرتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس کی موت ہو گئی مسجد میں، تو اسی حالت میں اس کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان رات میں سویا موبائل دیکھ رہا تھا، موبائل دیکھتے دیکھتے اس کی موت ہو گئی، کل قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں موبائل دیکھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان کھانا کھاتے کھاتے انتقال ہو گیا ہے، کل قیامت کے دن اس کو کھانا کھاتے وقت قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو انسان اگر نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی، انسان کی موت اگر نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا، اور اگر اس کے برعکس موت برائیاں کرتے ہوئے آئے گی تو انجام بھی برا ہوگا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت بالخصوص بڑھاپے اور بیماری کے عالم میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور صرف یہاں تو صرف دیا ہے کہ بیماری اور بڑھاپے میں، اور بیماری کی وجہ سے بیماری تو ہے ہی، لیکن صرف بڑھاپے میں نہیں ہے، انسان جوانی میں بھی، نوجوانی میں بھی انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہے، اس لیے کہ انسان کی جو جوانی میں عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ بڑھاپے کے عالم میں اس کی عبادت کو اتنا قبول نہیں کرتا جتنا وہ جوانی میں اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لٹکا رہے۔ ظہر پڑھ لیا، عصر میں، عصر کے لیے دل لٹکا ہوا ہے، کب عصر کی اذان ہوگی تو ہم مسجد میں جائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھ لیا، پھر مغرب کے انتظار میں گھر میں بیٹھا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہے، دعاؤں میں لگا ہے، اللہ سے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مغرب میں انتظار میں ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی تو مغرب میں ہم مسجد میں جائیں گے۔ پھر مغرب پڑھ لیا، عشاء کے انتظار میں ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا، پھر وہ رات بھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ اٹھ کر کے گھڑی دیکھتا ہے کہ کب فجر کی اذان ہو تو ہم فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ تو گویا کہ بالخصوص بڑھاپے میں، نوجوانی میں، جوانی میں اور بیماری میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کب کس وقت انسان کو اپنے شکنجے میں کس لے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا 5 ایسی باتیں ہیں جو کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان زمین کے کس خطے میں مرے گا، کیسے مرے گا، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے۔ کہ انسان ٹرین میں مر جائے گا، پانی میں ڈوب کے مر جائے گا، یا نماز پڑھتے ہوئے مر جائے گا، کھانا کھاتے ہوئے مر جائے گا، بستر میں سویا ہی رہ جائے گا، مر جائے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے 5 چیزیں، تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کی زمین میں کس خطے میں اور کس حالت میں کیسے موت ہوگی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پتہ یہ چلا
حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اور خاص کر کے بیماری میں، بڑھاپے میں، تو آپ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے ذکر اذکار میں لگے رہیں، اور آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ نہ جانے کس وقت کس وقت آپ کے پاس ملک الموت آ جائے اور آپ کی موت اللہ تعالیٰ لے لے، تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ کس حالت میں موت آ جائے، تو وہ موت کے حالات آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔